معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ڈیار اردو چینل پر کنور عبد الماجد خان کی کتاب سالوس۔ اگر آپ ڈیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ کہانیاں۔ سب ہیڈنگ کھرچن۔ خالد دودھ کی پتیلی اچھی طرح لوہے کی جالی سے صاف کر رہا تھا۔ پہلے اس نے تھوڑا واشنگ پاؤڈر پتیلی میں اندر چھڑک دیا، پھر جالی سے اچھی طرح رگڑ رگڑ کر صاف کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا اگر تھوڑی سی بلائی برتن میں لگی رہ گئی تو سارا دودھ خراب ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک حل نکالا تھا۔ دھونے سے پہلے وہ تھوڑی سی چینی برتن کے اندر ڈال دیتا تھا، پھر چمچی سے بلائی کھرچ کھرچ کر منہ میں ڈال لیتا تھا اور مزے مزے سے کھانے لگتا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آنے لگتا جب وہ گورنمنٹ اسکول درجہ چہارم میں پڑھتا تھا۔ شام کو اس کی ماں لال صابن سے نہلا کر اور سفید کرتا شلوار پہنا کر باہر کھیلنے کے لیے بھیج دیتی تھی۔ وہ ماں کا اکیلا لاڈلا بیٹا تھا۔ ساتھ ہمسائے کے 4 بھائی گلی میں کھیل رہے ہوتے تھے۔ خالد ان کے قریب ہو جاتا مگر وہ بھاری لہجے میں اسے کہتے بھاگ جاؤ۔ وہ ڈر جاتا۔ ان میں سے ایک بھائی تھپڑ بھی مار دیتا۔ پھر خالد آنکھوں میں آنسو لیے کسی اور طرف نکل جاتا، بولتا جاتا میں ماموں کے گھر جاؤں گا، دودھ ملائی کھاؤں گا، پھر تمہیں بتاؤں گا۔ علی گڑھ کے قصبے چاند پور مرزا میں خالد اور اس کی والدہ اپنے آبائی گھر پہنچ گئے۔ ہر طرف شور مچ گیا۔ مہارانی اپنے بیٹے کے ساتھ پاکستان سے ملنے آئی ہیں۔ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ہندوؤں اور سکھوں نے دیکھا، مسکرانے لگے۔ بیٹی مہارانی آئی ہے، یہاں ہی پیدا ہوئی، ہمارے ہاتھوں میں کھیلی بڑی ہوئی، پھر ہم اس کی شادی میں شریک ہوئے اور اسے دوسرے گاؤں کے لیے رخصت کیا۔ کسے معلوم تھا کہ وہ اپنا دیس چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے پاکستان جا بسے گی۔ ایک شام وہ بڑے ماموں تاج کے گھر پہنچے۔ لمبا قد، سفید کرتے پجامے میں ملبوس، وہ نماز عصر پڑھ کر گھر میں داخل ہوئے۔ اپنی بہن سے ملے، ادھر ادھر کی باتیں شروع ہوئیں۔ خالد ممانی کے پاس بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، پھر کہنے لگی تم دودھ ملائی کھاؤ گے؟ وہ تو اسی انتظار میں تھا۔ کہنے لگا ہاں، میں ساری دودھ ملائی کھاؤں گا۔ چنانچہ وہ دودھ پی گیا اور برتن میں سے کھرچن کھانے لگا جو اسے بہت مزیدار لگ رہی تھی۔ آج بھی اس عمل کو کرتے ہوئے اسے وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ وہ بوڑھا ہو چکا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، منظر بدل چکے ہیں۔ دودھ کا برتن چولہے پر آج بھی گرم ہوتا ہے مگر پیار سے بات کرنے والا کوئی نہیں۔ سب ہیڈنگ میرے درد کی دوا کرے کوئی۔ ان دنوں ہم جہلم میں رہائش پذیر تھے۔ میں گورنمنٹ ہائی اسکول جہلم میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا۔ گول مٹول، خوبصورت، معصوم، ہر ایک کو مجھ پر پیار آ جاتا تھا۔ ماں مجھے تیار کر کے اسکول بھیجتی تھی۔ ظہر کے بعد پارہ پڑھنے کچھ دور ماجی کے گھر جاتا تھا۔ کوئی فیس نہیں دینی پڑتی تھی۔ ماں جیسی لگتی تھی۔ اسکول میں ایک ہی ملیشیا رنگ کے کپڑے ہوتے تھے۔ عبدالقیوم میرا دوست بن گیا تھا۔ اس کا گھر دور تھا۔ میں سائیکل پر اس سے ملنے جاتا تھا۔ راستے میں ریلوے لائن بھی پڑتی تھی۔ میں سائیکل اٹھا کر عبور کر جاتا تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ کوئٹہ چلے گئے۔ میری نظریں آج بھی اپنے دوست کو تلاش کر رہی ہیں۔ اسکول کے زمانے کی تصویر سنبھال کر رکھی ہے۔ اس کا والد آرمی میں تھا۔ گھر کے باہر میں سائیکل کی گھنٹی بجاتا، وہ نکل کر باہر آ جاتا۔ وہ پوچھتا کیا پروگرام ہے؟ میں اسے بتاتا شہر چلتے ہیں، ماں نے 10 روپے دیے ہیں ایک ڈاکٹر سے دوائی لانے کے لیے۔ پھر ہم سائیکل پر سوار ہو جاتے۔ وہ آگے بیٹھ جاتا۔ ایک پل کے نیچے سے گزرتے ہوئے تھوڑی دور ایک سینما آ گیا۔ سائن بورڈ پر نظریں پڑیں۔ ایک شخص بڑی بڑی مونچھیں ہاتھ میں تلوار لیے بیٹھا تھا اور اس کی ٹانگوں کی طرف نیم اریاں دو شیزہ بیٹھی تھیں۔ عبدالقیوم نے مجھے دیکھا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے۔ چنانچہ 5 روپے کی 2 ٹکٹ مل گئیں۔ 11 بجے کا شو دیکھنے ہال میں گھس گئے۔ ہلاکو خان انڈیا کی فلم دیکھ کر اپنے وجود میں بہادری محسوس کرنے لگے۔
ہاف ٹائم میں 2 پلیٹ آلو چنے کی کھا کر باقی شو دیکھا۔ اب فلم میں مار دھاڑ میں تیزی آ گئی تھی۔ آخر فلم ختم ہوئی، پھر دونوں سائیکل پر ڈاکٹر کی دکان پر پہنچے۔ میں نے والدہ کی بیماری کا ذکر کیا۔ ڈاکٹر نے کہا، مجھے معلوم ہے، یہ دوائی لے جاؤ، ٹھیک ہو جائیں گی۔ چنانچہ پھرتے پھراتے شام کو گھر پہنچے۔ ماں نے مجھے پیار کیا، کہنے لگیں، بڑی دیر لگا دی، پھر کھانسنے لگی۔ میں ماں کو دیکھ رہا تھا، چہرہ ماں کی طرف تھا۔ امید کر رہا تھا ایک تھپڑ گال پر رسید ہوگا، مگر نہیں، میں اس نعمت سے محروم رہا۔ ماں نے نہیں پوچھا، کہاں تھے، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ پھر میں آوارہ ہوتا گیا۔ آمنا سامنا ہوتا، مگر ماں کی مار کھانا نصیب نہیں ہوتی۔ کاش یہ نعمت مجھے مل جاتی تو میں دنیا کے بڑے آدمیوں میں شمار ہوتا۔ اس لیے ترقی کی دوڑ میں سب سے پیچھے رہ گیا۔ اب بھی اس لمحے کو یاد کر کے روتا ہوں۔ ایک دن ماں نے والد صاحب سے کہا، مجھے اپنے گاؤں جانا ہے، پاسپورٹ بنوا دیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ پھر والد صاحب نے ایک دن لاہور ریلوے اسٹیشن سے والدہ، مجھے ایک بہن کے ہمراہ گاڑی میں بٹھا دیا۔ باقی سفر پاسپورٹ کی مشکلات کا والدہ نے بڑے ہمت سے سامنا کیا۔ انہیں تو اپنے آبائی گاؤں پہنچنے کی جلدی تھی۔ ان کے بس میں ہوتا تو وہ اڑ کر وہاں پہنچ جاتی جہاں وہ پیدا ہوئیں، پڑھی لکھیں، بڑی ہوئیں، پھر بدیس بیاہ کر چلی گئیں۔ علی گڑھ کے گاؤں مرزا چاند پور میں داخل ہوئیں تو نقاب الٹ دیا۔ میں نے کہا، ماں پردہ کرو۔ کہنے لگیں، منا کس سے پردہ کروں؟ یہ میرے لیے غیر نہیں ہے۔ تمہارے نانا کے کھیتوں میں کام کرنے والے سکھ ہندوؤں کی گود میں کھیل کر بڑی ہوئی ہوں۔ انہوں نے میری شادی میں شرکت کی تھی۔ بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا تھا۔ تمہارے نانا نے بلند شہر کے گاؤں مینا میں بارات بھیجی تھی۔ نانا کو کیا معلوم تھا تمہارے والد پاکستان چلے جائیں گے اور ہمیں اپنے والدین، عزیزوں اور جائیدادوں سے محروم ہونا پڑے گا، اور میں انہیں یاد کر کے روتی رہوں گی۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہی تھیں کہ کھیتوں میں کام کرنے والے احترام سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، ہماری مہارانی آ گئی۔ شور مچ گیا، گاؤں کے اور لوگ اکٹھے ہو گئے اور ساتھ ہو لیے۔ کسی نے ان کا سامان پکڑ لیا تھا، پھر حویلی کی طرف چل دیے۔ کچھ دن ماں اپنے گاؤں میں رہی۔ ہر روز کسی نہ کسی گھر میں دعوت ہوتی۔ ماں بھی تحفے نظر کرتی، گلے مل کر روتی، پھر کب آنا ہوگا اس کے انتظار میں کہ دنیا سے چل بسے۔ اسی طرح میں بھی چونا منڈی راجہ دیال سنگھ لاہور کی حویلی میں پیدا ہوا۔ والدین کے علاوہ کسی کا پیار نہیں ملا۔ ان قربانیوں کے سفر کا کسی کو اندازہ ہی نہیں۔ پھر مجھ میں احساس تنہائی، ڈر، خوف پیدا ہونا فطری امر تھا۔ ایک دن والدہ نانا سے اجازت لے کر دوسرے گاؤں روندہ اپنی بڑی بہن جمیلہ کے گھر جا پہنچی۔ گلے مل کر روتی رہیں، پھر رات گئے باتیں کرتی رہیں۔ خالہ نے مجھے بہت پیار کیا۔ دوسرے دن بچوں کے ساتھ باہر کھیلنے چلا گیا۔ ایک میدان میں کبڈی کھیل رہے تھے، مجھے بھی اس کھیل میں دعوت دے دی گئی۔ قمیض اتار کر ایک طرف رکھ دی تاکہ خراب نہ ہو۔ اب کبڈی کر کے جانا شروع کیا، کسی کو چھو کر واپس آ جاتا۔ اسی طرح دوسری پارٹی اپنے سکور بڑھا رہی تھی۔ دونوں گروپ میں ہندو مسلمان لڑکے شامل تھے۔ میدان ہموار نہیں تھا، کہیں کہیں گھڑے پڑے ہوئے تھے۔ کھیلتے ہوئے میرے پاؤں میں موچ آ گئی۔ اس وقت معلوم نہیں ہوا، شام ہو گئی، پھر کھیل ختم ہو گیا۔ میرا پاؤں سوج گیا اور میں چھڑی کی مدد سے گھر پہنچا۔ خالہ کی نگاہ پڑ گئی، وہ بھاگی ہوئی میری طرف آئی۔ میرا بچہ، کیا ہوا؟ معلوم نہیں، کبڈی کھیل رہے تھے۔ ایک سیانی کو دکھایا۔ اس نے سرسوں کا تیل گرم کرنے کا حکم دیا اور پان بھی اس پر گرم دیے۔ پھر ان کو میرے ٹخنے پر رکھ دیا گیا، اوپر کپڑا باندھ دیا گیا، مگر شدت درد میں کمی نہیں ہوئی۔ رات ان کے گھر بسر کی، دوسرے روز آبائی گاؤں جا پہنچے۔ پھر والدہ مجھے خورجہ شہر ہسپتال لے آئیں۔ بڑی سی مشین میں ایکس رے ہوئے۔ ڈاکٹر نے پاؤں میں پلسٹر لگا دیا اور سیدھے لیٹے رہنے کا مشورہ دیا۔ میرے لیے چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ بستر پر ہی پیشاب وغیرہ ایک خاص برتن میں کرتا تھا۔ ماں اٹھا کر دھلاتی تھیں۔ ہسپتال کے ساتھ ایک گلی جاتی تھی، اس طرف ہمارے دور کے رشتہ دار تھے۔ لاڈلی بہن ان سے کافی روٹیاں
शलजम मीठे काली मिर्च में पके हुए ले आती थी। यह सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। वापस जाने की घड़ी आ गई। इसी हालत में वापस जेहलम आ गए। वालिद साहब को सूरत हाल मालूम हो चुकी थी। वो इन दिनों फ़ौजी टेक्सटाइल मिल जेहलम में मुलाजमत कर रहे थे। चुनाचे जेहलम भी काफ़ी अरसा मेरा इलाज चलता रहा। इस दौरान उन्होंने नेशनल बैंक में मुलाजमत के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी। वो मंजूर हो गई। अब लाहौर का रिस्क लिखा था और मेरे आवारा होने के रास्ते खुल गए थे। इन दिनों सिनेमा में आवारा पिक्चरें लगी हुई थी। अकेले ही जा पहुँचे। क्या मासूम सूरतें थीं। मधुर गीत और मौसीकी रस घोलती थी। पाँव का प्लास्टिक भी उतर चुका था। मैं लाहौर की रंगीनियों में खो गया था। फिर प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ने लगा। अपने पाँव की तकलीफ़ को भूल गया। लाहौर के तमाम सिनेमा मेरी पहुंच में थे। वज़ीर खान मस्जिद में नमाज़ें पढ़ता। मजहबी रहनुमाओं के साथ जलसे जुलूसों में शरीक होता। इसी बाज़ार में जरा भी बैठे हुए थे। वालिद साहब उनके पास मुझे ले जाते, पाँव चेक करते, जरा नश्तर जलाते, पीप निकाल देते, मरहम लगाकर पट्टी करते, फिर आने का कहते और रकम वसूल करते। ज़ख़म बढ़ जाता, फिर वही सूरत हाल। अब बुखार भी रहने लगा, मगर जरा का बुखार से क्या काम। फिर किसी के कहने पर दूसरे जरा को दिखाते। वो भी यही अमल करता। चीर फाड़ करता। मैं तकलीफ़ में फ़रियाद करता। कहते तुम्हारे फ़ायदे के लिए करते हैं। फिर वालिद साहब नोट देते और घर ले आते। अब हम मोहल्ला चोटा मुफ्ती बाकर किराए के मकान में रह रहे थे। तंग गलियाँ, नालियों में ज़ोरदार पानी बहता रहता। बारीक ईंटों की ज़्यादातर इमारतें बनी हुई थी। खेलने के लिए कोई पार्क मैदान नहीं था। अलबत्ता इमारतों के दरमियान एक खाली जगह बची थी, जिसमें एक तंदूर वाला अपना काम बड़ी सफाई के साथ करता था। आते ही इर्द गिर्द की सफाई करता, पानी का छिड़काव करता, बड़ी खूबसूरत रोटी लगाता। इससे आगे एक तंग गली जाती थी। उसमें आदमी मुश्किल से गुजर सकता था। इससे पहले एक मकान की छत गिर गई। बारीक ईंटें बिखरी पड़ी थीं। चंद लड़के मेरे पास आए, कहने लगे दीवार में एक तलवार नज़र आ रही है। मैं उस वक्त मैट्रिक में ज़ेरे तालीम था, समझदार हो गया था। एक बोरी घर से लेकर वहाँ पहुँचा, दीवार में से तलवार निकाली और बोरी में डालकर ले गया। तलवार आगे से 2 धारी थी। कुछ अरसा मेरे पास रही। फिर वालदा एक सफ़र में अपने साथ ले गईं और बस में ही भूल गईं। यह हमारे लिए अच्छा हो गया। अगर वो तलवार घर में होती तो बहुत ख़राबी का बाइस बनती। कई मौके ऐसे आए जहाँ बर्दाश्त से बाहर हो गए थे। दरगुजर से काम लिया, यही हुक्म है। वालिद साहब नेशनल बैंक में जॉब कर रहे थे। 1972 में नेशनल बैंक कॉलोनी समनाबाद में फ़्लैट मिल गया। ये साफ़ सुथरा और खुला इलाका था। यहाँ आकर तबीयत बहुत खुश हुई, मगर पाँव की तकलीफ़ नासूर की सूरत इख्तियार कर गई। पुराने ज़ख़म फिर हरे हो गए। म्यू हॉस्पिटल में दिखाना शुरू किया। एक्सरे भी हुए, फिर ऑपरेशन किया गया। ज़ख़्मों से गंद निकाल दिया गया, टाँके लगा दिए गए और कुछ देर आराम किया। 1974 मुझे बैंक में मुलाजमत मिल गई। मेरे वालिद की यूनियन के सदर ग़ुलाम मीरा कश्मीरी से बहुत दोस्ती थी। कहते अच्छे इंसान हैं। चुनाचे मैं भी उनका एहतराम करने लगा। वो इंतज़ामिया से स्टाफ के मसाइल को बड़ी खूबसूरती से हल कराते थे। जितना मिल जाता वो ले लेते, बाकी के लिए कोशिश करते रहे। मगर अफसोस उनका ज़्यादा अरसा साथ ना रहा। 1975 में वालिद साहब वफ़ात पा गए। अब मैं था और मेरा दर्द। फ़ारूक हस्पताल पाँव दिखाया। डॉक्टर ने पाँव को छूकर चेक किया, गोलियां दे दीं और क्रीम मलने को दे दी। 15 दिन इस पर अमल किया, मगर कोई अफाका ना हुआ। इसका एक हल निकाला गया, लड़के की शादी कर दी जाए। वालदा मरने से पहले एक जगह मेरे लिए लड़की पसंद कर गई थी। यही मुश्किल मरहला था जो वो तय कर गई थी। चुनाचे शादी कर दी गई। वालिद साहब ने मेरी खुशी के लम्हे चंद माह ही देखे, मगर पोते की शक्ल देखना नसीब नहीं हुई। अकबर साहब ग़ुलाम मीरा कश्मीरी मरहूम की जगह सेक्रेटरी जनरल की अहम जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे थे। मेहनत से उन्होंने अपना मुकाम बना लिया है। अपने लीडर का बड़ा एहतराम करते हैं।
ان کی بڑی تصویریں لگا رکھی ہیں۔ ہر سال ان کی زور و شور سے برسی مناتے ہیں۔ اس میں ان کے چاہنے والوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے۔ حمد و نعت، تقریریں، دعا اور لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ البتہ بینک میں عوام کی سہولت اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور منافع بڑھانے کی توجہ دینی چاہیے۔ پینشن والوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لمبی لائنوں میں کھڑا نہ کریں، فارم اور ٹکٹ بینک فراہم کرے جیسے کہ میں کرتا تھا۔ ایک بات اکبر صاحب میں اچھی ہے کہ جو کام وہ نہیں کر سکتے تو کہہ دیں گے، اب آپ کی قسمت ہے کہ وہ کب جواب دیں۔ اخلاق کے بہت اچھے ہیں، اپنے بڑے سے کمرے میں بیٹھے آپ کو چائے پانی کے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ مجھے بھی عرصہ 6 سال بعد جواب ملا تھا، جب میں بینک سے ریٹائر ہو چکا تھا۔ کہنے لگے، میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ اپنے بیٹے کے لیے خود کوشش کریں، آپ کی بڑی اپروچ ہے۔ دوسری طرف میرے چھوٹے بیٹے ہنی نے بھی کہا تھا، آپ کو بینک میں کس نے بھرتی کروایا؟ میرے باپ نے۔ میں نے جواب دیا، میرے بھائی کو آپ بینک میں کیوں بھرتی نہیں کراتے؟ مجھے اس کی بات بہت پیاری لگی۔ اسے اپنے بھائی کا کتنا خیال ہے، اسے کتنی محبت ہے۔ چنانچہ میں نے ساری توجہ اس پہ لگا دی، ساری محنت وسائل صرف کیے۔ پھر اس کی ملازمت کا لیٹر مل گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم دوسرے شہر چلے جاؤ گے؟ اس کی ہاں نے مشکل میں ڈال دیا۔ کئی سال سے دوسرے شہر جاب کر رہا ہے، گھریلو زندگی متاثر ہو رہی ہے، بھارتی گولہ باری کا بھی سامنا ہے۔ 4 ماہ بعد مٹھائی لے کر یونین کے دفتر پہنچا۔ اکبر صاحب بہت خوش ہوئے، سب نے مٹھائی کھائی۔ اب ان کے کمرے میں نئے چہرے نظر آتے ہیں، پرانے لوگ جا چکے ہیں، کچھ دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ قدرت کا نظام ہے، ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ بڑے بیٹے کی دعوت ولیمہ میں بینک سے کچھ دوستوں کو بلایا تھا، جن کے ساتھ زیادہ وقت گزارا تھا، مگر افسوس وہ تشریف نہیں لائے۔ اکبر صاحب نہ صرف تشریف لائے بلکہ پہلے ہال میں ہمارے انتظار میں چشمے برآں تھے۔ اکبر صاحب نہ صرف تشریف لائے بلکہ پہلے ہال میں ہمارے انتظار میں چشم برآں تھے۔ میرے دل میں ان کے لیے عزت اور بڑھ گئی۔ انارکلی نیشنل بینک برانچ میں میو ہسپتال کے کئی ڈاکٹر آتے تھے، ڈاکٹر عبدالستار، ڈاکٹر اطہر، ڈاکٹر اکرم، ہڈیوں کے ماہر۔ انہیں میں نے اپنی بیماری کا بتایا، بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یہ سامان دوائیں لکھ دی ہیں، لیتے آنا، کل تمہارا آپریشن کریں گے۔ چنانچہ ادویات لے کر ہڈی وارڈ میں پہنچا، جہاں پر ایک کمرے میں مجھے بیڈ پر لیٹنے کا حکم دیا گیا۔ حکم پر عمل کرتے ہوئے لیٹ گیا۔ 40 سال سے ان مراحل سے گزر رہا تھا، دکھوں کی عادت ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک ٹیکا پاؤں میں ٹھوک دیا، پھر لڑکے کو کہنے لگے، ہتھوڑی چھینی لے آؤ۔ میرے پیکٹ سے ایک بلیڈ نکال کر پاؤں پر پہلے زخم کے نشان پر نشتر لگا دیا، دبا کر گند نکالنے لگے، یہاں تک قابل برداشت تھا۔ پھر چھینی ہتھوڑی کا استعمال شروع ہوا، ٹھک ٹھک ٹخنے میں ہونے لگی، درد شدید ہونے لگا۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آج تمہیں ٹھیک کر کے چھوڑوں گا، مذاق بنا رکھا ہے۔ کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں بیماری نہیں آئی، 40 سال سے ہسپتالوں کے دھکے کھا رہے ہو۔ میں نے منہ میں رومال ٹھونس لیا، وہ اپنا کام کرتے رہے۔ کہنے لگے، زخم بند نہیں کرنا، صفائی کرتے رہنا۔ دوائی لکھ دی ہے، پھر ایک ڈبی میں ہڈی کا گودا لیبارٹری میں بھیج دیا۔ رپورٹ آ گئی۔ چنانچہ ڈاکٹر اکرم صاحب نے 6 ماہ نہارمو کیپسول صبح پانی کے ساتھ لکھ دیے۔ 3 ماہ کیپسول کھاتا رہا، آخر زخم ٹھیک ہو گیا، بخار بھی اتر گیا۔ شکر خدا کا 40 کا عرصہ اس تکلیف کے بعد آسانی ہوئی۔ کاش اس قسم کے ڈاکٹر شروع میں مل جاتے تو مجھے اتنی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی اور میرے والدین اتنا پریشان نہ ہوتے۔ معلوم نہیں اس طرح کتنے مریض اپنے غم دکھ اٹھائے پھرتے رہتے ہیں، ان کو مسیحا نہیں ملا۔ آج بھی ڈاکٹر صاحب کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، میرے درد کی دوا کی ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔